شکوا نہ کر، ایک ساری زندگی شکوا نہ کر. اگر ساری زندگی شکوا کیا پھر بھی برکت ختم ہو جائے گی. ادھر بیٹھا شکوا کیا، ادھر بیٹھا شکوا کیا، پھر تو مجبوری والا معاملہ ہوا. کوثر ملتا ہے، کوثر معاف کرنے والے کو کوثر ملتا ہے. کیا عجیب ہے نعمت، معاف کرنے والے کو رب کوثر دیتا ہے، رب کوثر دیتا ہے. جو سلام کو عام کرتا ہے رب اس کو کوثر دیتا ہے. چوتھی نعمت بتا رہا ہوں، یاد گن رہے ہیں جن کو کوثر مل رہا؟ پہلا کس کو ملے گا؟ سخی کو. دوسرا حلم، حلیم کو، حلم والے کو. تیسرا معاف کرنے والے کو. چوتھا سلام کو عام کرنے والے کو کوثر ملے گا، کوثر ملے. اور تیسرا پانچواں پیٹھ پیچھے دعا دینے والے کو، کسی کے لیے دعا پیٹھ پیچھے اس کے لیے کر رہا، نہ جان نہ پہچان نہ جاننا، پیٹھ پیچھے دعا کرنے والا، اس کو کوثر ملے گا، اس کو کوثر ملے گا. اور چھٹا اس کو کوثر ملے گا جو اللہ کے لیے کھلاتا ہے اور اللہ کے لیے پلاتا ہے اور اللہ کے لیے سلاتا ہے اور اللہ کے لیے جگہ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کو آؤ کوثر اس کے گھر میں، اس کی نسلوں میں بھر دو. اور کوثر کیا ملے گا اس کو بھی سن لیجئے. ہمیں کہ کوثر وہ خزانہ ہے جو اللہ کے عرش میں ہے، اور اس کا ایک حصہ حوض کوثر ہے. باقی کیا ہوگا؟ جس کی مثال میں نے دی ہے کہ دریا میں سے ایک نہر نکلی ہے، باقی تو دریا ہے، وہ اللہ کے خزانوں میں ہے، اللہ کے علم میں ہے. باقی کیا ہوگا؟ جو شخص یہ خوبیاں اختیار کرے گا، ان خوبیوں پہ محنت کرے گا. یہ محنت ہوتی ہیں خوبیاں، ان پہ محنت ہوتی ہے. اور پتہ ہے محنت کیا ہوتی ہے؟ اس مجمع میں محنت ہوتی ہے. جب بہت سے افراد اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں بہت سے برتن اکٹھے ہوں، آواز پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بولے، جب بہت برتن اکٹھے ہوں تو آواز پیدا ہوتی ہے. اسی مجمع میں محنت کرتا جا، کرتا جا، کرتا جا. اسی مجمع میں یہ تربیت کا مجمع ہے، یہ تعلیم کا مجمع ہے، یہ تعلم کا مجمع ہے، اور یہ سفر ترقی کا مجمع ہے. اس پہ اپنے اوپر محنت کرتا جا، کرتا جا، کرتا جا، کرتا جا. جب یہ محنت کرتا چلا جائے گا اور ٹکراؤ کے باوجود بھی بچتا جائے گا، معاف کرتا جائے گا، درگزر کرتا جائے گا، لوگوں کو جگہ دیتا جائے گا، سخاوت کرتا جائے گا. دنیا کا خوش قسمت انسان یہ ہے جو کسی سے سوال نہ کرے، اور دنیا کا خوش قسمت انسان یہ ہے جو قرضے نہ مانگے. اور ایک بات یاد رکھنا، جس کے قرضے مانگنے کا مزاج ہوتا ہے اس کے گھر پہ، حدیث میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک جھنڈا لگ جاتا ہے جس سے فرشتے اور انسان نہیں دیکھ سکتے، جس سے جن اور انسان نہیں دیکھ سکتے، باقی ساری کائنات دیکھتی ہے. جس کے اندر قرضے لینے کا مزاج، مانگنے کا مزاج اور سوال کا مزاج ہوتا ہے، اس جھنڈے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے فقر، کہ جا ساری زندگی تو سوال ہی کرتا رہے گا، منگتا ہی رہے گا، بھکاری رہے گا، فقیر رہے گا. جس نے اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولا، قرضے کا دروازہ کھولا. یہ 6 لوگ ہیں جو کوثر کے مستحق ہیں، اور ان کی نسلوں میں جب کوثر آ جائے گا، ان کی نسلوں میں اللہ فقر، فاقے، غربت، تنگ دستیاں اللہ نہیں دے گا. اللہ بیٹوں والی نعمتیں، رزق والی نعمتیں، صحت والی نعمتیں، عافیت والی نعمتیں عطا فرماتا جائے گا، فرماتا جائے گا، فرماتا جائے گا. اور پھر کوثر کی نعمت وہ عطا فرمائے گا کہ نسلوں کوثر کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے. تو ایک تو کوثر کا اس مفہوم کو سمجھیں کہ کوثر ہے کیا، اور کوثر ملے گا کس کو، اور کوثر کا خزانہ جس میں کائنات کی ساری نعمتیں ہیں، اس میں حلم بھی ہے، علم بھی ہے، اس میں کشف کی نعمت بھی ہے، اس میں کرامت کی نعمت بھی ہے، اس میں عبادت کی نعمت بھی ہے، اس میں ولایت کی نعمت بھی ہے، اس میں فقیری کی نعمت بھی ہے، اور اس میں اعلیٰ مرتبے، اعلیٰ مقام کی نعمت بھی ہے. ساری نعمتیں اللہ جل شانہ نے
اس کوثر کے خزانے میں رکھی ہیں، اور ملے گا کوثر کا خزانہ اس کو جس کے اندر یہ 6 صفات ہوں گے۔ ان 10 روزوں میں یہ تجربہ ہو رہا ہے۔ ہلکی پھلکی ناگواری، ہلکی پھلکی یہ چیز اللہ جان بوجھ کے دیتا ہے۔ لینے کوثر آیا ہے، کہتا ہے ٹھک ٹھک بھی نہ کر۔ اور جو شخص آج کی رات میں کتنی دفعہ سورۃ کوثر پڑھے گا؟ 313 دفعہ سورۃ کوثر پڑھے گا۔ میں کہتا ہوں جھولیاں بھروانے کے لیے رب نے ویسے ہی ٹھنڈی ہوائیں اوپر صحن میں بیٹھ کے، سبحان اللہ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، یہیں بیٹھ کے رب نے موسم بدل دیا۔ اس نے کہا تو بیٹھ کے سورۃ کوثر پڑھتا جا اور میری رحمتوں کو اندر سموتا جا۔ سورۃ کوثر 313 دفعہ، اول آخر درود پاک 3 بار، 7 بار، 11 بار، اور سورۃ کوثر کے ساتھ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو رزق کے خزانے اور برکتوں کے خزانے اور کبھی ختم نہ ہونے والی تھیلی اور جھولی، اس کے لیے آخری عمل ہے۔ ابھی پڑھ لے، تہجد سے پہلے پڑھ لے، بہرحال صبح سے پہلے پڑھ لے اس عمل کو۔ انوکھا عمل ہے 313 کا، اور یہ آج کی رات کا عمل ہے۔ آج یہ عمل کر، آج کی رات کا عمل ہے، آج یہ عمل کر لیں۔ کوثر، ایک تو کوثر کو پانے کے لیے 6 صفات اپنے اندر ہم پیدا کریں اور اس میں محنت کریں۔ اور تسبیح خانے میں اللہ نے ویسے ہی بھیج دیا ہے، تسبیح خانے میں اللہ نے ویسے بھیج دیا، اور تسبیح خانے میں بھیج کیا اپنے اوپر محنت کریں۔ اور بعض اوقات یہ 6 صفات کے اندر کی ناگواریاں آئیں گی، ان ناگواریوں کو اللہ کے لیے برداشت کرتا جا، کرتا جا، کرتا جا۔ اس میں اللہ پاک جل شانہ تجھے اور تیری نسلوں کے لیے کوثر کے فیصلے کر دیں گے۔ اور سچ بتاؤں، جس کے لیے کوثر کے فیصلے ہو جائیں نا، اس کی نسلیں نہ فقیر ہوتی ہیں، نہ غریب ہوتی ہیں، نہ تنگ دست ہوتی ہیں، نہ بے حیا ہوتی ہیں۔ جس کے لیے کوثر کے فیصلے رب کر دے۔ میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں، وہ لعاب اٹھا کے نا کتے پہ لگا دیتے ہیں، کتے کا کاٹا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سرگودا کے آگ ایک گاؤں ہے، وہاں سے آتے ہیں، بڑے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، آل رسول ہیں، بالکل غریب سفید پوش آدمی ہیں، بالکل غریب سفید پوش آدمی ہے۔ مجھے کہنے لگے آج تک ہمارے گھر میں ضرورت پوری نہ ہوئی ہو، مجھے یاد نہیں ہے، دولت ہے نہیں، اللہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، رب نے عزت بھی دی ہے، عبادت بھی دی ہے، تسبیح دی ہے، اعمال بھی دیا ہے۔ اور رب نے ہمارے لعاب میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ سانپ کا کاٹا ہے، بھیڑ کا کاٹا ہے، بچھو کا کاٹا ہے، کتے کا کاٹا ہے، شیر کا کاٹا ہے، کاٹے کے اوپر لعاب لگا دیں ہو ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی وقت۔ اور مجھے کہنے لگے، وہ صاحب کہنے لگے کہ ہمارے بڑوں نے سنا ہے کہ کوئی سورۃ کوثر کا عمل کیا تھا۔ بڑوں نے، ہم نے نہیں کیا، ذرا غور سے لفظ سنیے گا، ہمارے بڑوں نے سنا ہے کیا کیا تھا، کوئی سورۃ کوثر کا عمل کیا تھا، اس کی تاثیر چلی آ رہی ہے۔ اب وہ بڑوں میں کوئی پہلی نسل ہے، تیسری نسل ہے، 5ویں نسل ہے، 7ویں نسل ہے، اب یہ خبر نہیں، پر ہمارے بڑوں نے کوئی سورۃ کوثر کا عمل کیا تھا، اس کی تاثیر چلی آ رہی ہے، اور ہماری نسلوں میں اس کی تاثیر ہے۔ ہماری نسلوں میں اللہ ساری ہماری ضرورتیں عزت کے ساتھ پوری کر رہا ہے، اور ہمارے لعاب میں یہ تاثیر ہے، ہمارے بچے کے لعاب میں بھی یہ تاثیر ہے۔ کہنے لگے بعض اوقات گھر میں میں نہیں ہوتا تو میرا بچہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا یہاں تھوک دے، کہہ رہے ہمارا بچہ تھوک دیتا ہے، وہ تھوک مال دیتے ہیں، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے تو بچے کے تھوک میں یہ تاثیر ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں، تسبیح خانے میں آ کے آپ سوغاتیں، دولتیں اور نعمتیں سمیٹ رہے ہیں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ میں نے کوئی پاکستان میں ایسی جگہ نہیں جہاں رمضان گزارنے کے چند دن نہ گزارے ہوں۔ کہنے لگے تسبیح خانے میں جب سے میں آیا ہوں، اب یہاں سے جانے کو مجھے دل نہیں چاہتا، یہاں دل ایسا لگا۔ کہا کہ کھانے وہاں بہترین، ایئر کنڈیشن وہاں بہترین، مجھے نام بتائے نام نہیں لیتا، لیکن یہاں جو زندگی کا نظام آپ دے رہے ہیں یہ اور کہیں نہیں ہے۔ دن رات جھولیاں بھر رہے، دن رات سعادتیں مل رہی، دن رات
عبادتیں مل رہی، دن رات راحتیں مل رہی، اور دن رات مدینے والے کا فیض، عشق اور محبتیں، آل و اصحاب کی نعمتیں، یہ دن رات مل رہی. یہ میں نہیں کہتا کہیں نہیں ہوں گی، لیکن بہت کم ہیں. تو ابھی سورۃ کوثر آج اس کا موقع ہے. ایک تو ہم نے 6 صفات اپنے اندر پیدا کر کے، ان 6 چیزوں سے ہٹ کے بچ کے اپنے لیے سورۃ کوثر، اپنے لیے کوثر کے فیصلے کروانے ہیں، اور سورۃ کوثر آج پڑھنی ہے، اور اس تصور کے ساتھ کہ مولا اس کے اندر جو خزانے ہیں رزق کے، عزت کے، وسعت کے، برکت کے، راحت کے، صحت کے، خوشیوں کے، کامیابیوں کے، مولا ان خزانوں سے ہمیں بھی مستفید فرما دے. میرا اور میری نسلوں کا تصور کر لیں گے کہ آپ کی مہربانی ہوگی. سورۃ کوثر یہ نعمت ہے اور یہ خاص تحفہ ہے. عجیب ہے. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورۃ بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ کوثر ہے. اللہ پاک کوثر جس کو دے دے، خزانے وسعت کے، عافیت اور برکت کے، دنیا کا خوش قسمت انسان ہے. وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، اور اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے، اس کو آخرت بھی مل جاتی ہے، اس کو خیر بھی مل جاتی ہے، اس کو برکت بھی مل جاتی ہے. پہلا عشرہ گیا، دوسرا عشرہ شروع ہوا، اور دوسرا عشرہ شروع ہوتے ہی جو رحمتیں موجوں پہ آتی جائیں گی، اور جو ہم سنبھلتے جائیں، اور جو ہم سنبھلتے جائیں اپنے آپ